اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دا ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جن سے اپنے اور غیر تمام دانشور متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتے، اور جس کسی انسان نے اس شخصیت کے گفتار و کردار اور اذکار پر غور کیا وہ خیر میں ڈوب گیا۔ یہاں تک کہ غیر مسلم ماہرین نے بھی جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف کو دیکھا تو وہ بھی دنگ رہ گئے، کیونکہ انہوں نے افکار علی کو دنیا میں بے نظیر اور لاسانی پایا۔ اور آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ایسا واقعہ ذکر کریں گے جس میں ہمارے لیے ایک ایسی فکر چھپی ہے کہ کن بدعمالیوں کا ارتکاب کرنے والوں کی زندگی کم ہوتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا اور سوال کیا، کیا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک تو وہ شخص جو اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے، دنیاوی خواہشات اور لذتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، تو وہ اپنی موت کو اپنے پیچھے مائل کرتا ہے اور اس طرح وہ بیماریوں اور پریشانیوں میں گھر کر مر جاتا ہے۔ اور وہ شخص جو اپنی نگاہ جھکا کر چلتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا اور اللہ کی رضا میں راضی رہ کر تکلیف و مصیبتوں میں صبر اور شکر ادا کرتا رہتا ہے، تو وہ شخص اپنی ہلاکت سے دیر تک بچا رہتا ہے۔ ناظرین، ان اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ کون سے لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جلدی مر جاتے ہیں اور کون لوگ اپنے اچھے اعمال کی بدولت دیر تک زندہ رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی خزانے سے ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، اے امیر المومنین، انسان کے بال کیوں سفید ہو جاتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور ایک لمبے عرصے کے بعد ان کے بال سفید ہونے لگے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں اضافے کا اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور رکھتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی کے تجربات موجود ہیں جس سے مشورہ کر کے انسان اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اور اے شخص، یاد رکھنا کہ جوانی کے جوش سے زیادہ اللہ بوڑھوں کے مشورے کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا مقصود ہو تو اپنے بزرگوں کے مشوروں کو اہمیت دیں، ان کی رائے کا احترام کریں، کیونکہ ان کے پاس جو زندگی کے تجربات ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر موقع پر اپنے بزرگوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ دوستو، ایسا ہی ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کم ظرف آدمی کی پہچان کیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کم ظرف آدمی کی پہچان یہ ہے کہ اگر اسے کسی کے ساتھ کوئی نیکی سلوک ہو جائے تو وہ اس کو ایک قرض خیال کرتے ہوئے ہمیشہ اس کو واپس لینے کی فکر میں رہتا ہے اور اس کے لیے کوئی بھی اونچا ہتھ کنڈا استعمال کر سکتا ہے۔ بلکہ انسان کو چاہیے کہ جب بھی وہ کسی کے ساتھ کوئی نیکی یا احسان کا معاملہ کرے تو اس کا بدلہ اپنے اللہ سے لینے کا گمان کرے، کیونکہ اللہ انسان کا خالق و مالک ہے اور وہی سب سے بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سے گزر رہے تھے اور دیکھا کہ راستے میں ایک شخص اداس بیٹھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کے پاس گئے اور اس آدمی سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، کیوں اداس بیٹھے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میری بچپن سے یہی خواہش ہے کہ کاش میرے پاس 1000 اونٹ ہوتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ میرے پاس صرف یہی 4 اونٹ ہیں۔ اس شخص کا اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، یہ بتاؤ کہ ایک ایسی چیز جو تمہارے پاس نہ ہو، کیا تم وہ چیز دے سکتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ جو چیز میرے پاس نہ ہو میں اسے کیسے دے سکتا ہوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خود سوچو، یہ 1000 اونٹ جن کے بارے میں تم خواہش رکھتے ہو، کیا یہ اپنے وجود میں کوئی سکون یا خوشی رکھتے ہیں؟ اگر نہیں تو وہ یہ خوشی تمہیں کیسے دیں گے؟ بلکہ تم نے خود یہ خوشی اپنی اس خواہش میں رکھی ہے، اور یاد رکھو، جب تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی تو پھر تم کسی اور خواہش کے پیچھے بھاگو گے۔ جاؤ اور ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس 1000 اونٹ ہیں، کیا وہ خوش ہیں؟ بلکہ انسان اپنی خواہش کے پیچھے تب تک بھاگتا ہے جب تک وہ پوری نہ ہو جائے۔
اگر آج تمہاری ایک آنکھ خراب ہو جائے تو تمہاری یہ خوشی ہوگی کہ تمہاری یہ آنکھ ٹھیک ہو جائے، اور اگر تمہارے یہ دونوں کان خراب ہو جائیں تو تمہاری خواہش ہوگی کہ تمہارے یہ دونوں کان ٹھیک ہو جائیں۔ تمہاری خوشی تمہاری خواہشات میں نہیں بلکہ تمہارے وجود میں ہے، جو وقت اور حالات کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اور اے شخص، انسان کا مقصد یہ نہیں کہ وہ ساری زندگی اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے، بلکہ انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے اور اپنے آپ کو تلاش کرے، کیونکہ انسان کی خوشی اس کے وجود میں ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا بہت بڑا خزانہ تھا جس سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو علم ہے وہ بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی سیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت تھی، اور انہوں نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری زندگی بڑی بے سکون سی ہو گئی ہے، غصہ اور گڑگڑا پن ہر وقت میرے اوپر حاوی رہتا ہے، میں ایسا کیا کروں کہ میرا رویہ اچھا ہو جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، تم اپنی جائز خواہشات کو پورا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ غصہ اور چڑچڑا پن تم پر حاوی رہتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنی خواہشات کو کیسے پورا کروں؟ میں جو چاہتا ہوں مجھے وہ ملتا ہی نہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا، انسان جب اپنی کسی خواہش کو پورا کرتا ہے تو انسان کا دماغ اللہ کے کرم سے انسان کو ایک تحفہ دیتا ہے، اور اس انعام کو راحت کہتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جتنی خوشی انسان کو بڑی خوشی حاصل کرنے میں ملتی ہے، اتنی ہی خوشی انسان کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں پوری کرنے سے ملتی ہے۔ بس یہ انسان کا وہم ہوتا ہے کہ مجھے فلاں چیز مل جائے تو میں بہت خوش رہوں گا، اور جب انسان کو اس کی منزل مل جاتی ہے تو چند ہی دنوں میں وہ اس کا عادی بن جاتا ہے، اور پھر کسی دوسری خواہش کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے اور قیامت تک پورا نہیں ہوتا۔ لیکن انسان کا رویہ اس وقت خراب ہوتا ہے جب انسان اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو قربان کر کے ان بڑی خوشیوں کی تلاش میں رہتا ہے جنہیں وہ کبھی حاصل نہیں کر پاتا۔ یاد رکھو، جو حاصل نہیں کر پائے اسے اللہ پر چھوڑ دو، لیکن جو حاصل کر سکو اسے لازمی حاصل کرو۔ اور جب تم اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہونا شروع کر دو گے تو اللہ بڑی بڑی خوشیوں کو تمہارے قدموں میں ڈال دے گا، اور بے شک وہ اپنے شکر گزار بندوں کو بے حد پسند کرتا ہے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا سیکھیں، کیونکہ اللہ بھی انہی لوگوں کو پسند کرتا اور نوازتا ہے جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔